السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جس جا نماز پہ نماز پڑھائے، مصلی پہ نماز پڑھائے، اس کا کونا موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑیں گے تو شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے۔ تو بھائی یہ ایک ہنسی کی ہی بات ہے، کہی جا سکتی ہے، کیونکہ شیطان کو اگر نماز پڑھنا ہوتا تو مردود کیوں ہوتا، شیطان کیوں ہوتا میرے بھائی؟ اس نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا نا۔ اس کو نماز سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ تو نماز سے آپ کو دور کرتا ہے، وہ تو نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہ تو نمازیوں کو بے نمازی بناتا ہے۔ وہ کیوں نماز پڑھنے لگا؟ اس کو کہاں سے اتنی توفیق مل گئی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا؟ یہ غلط رسم ہے، غلط عقیدہ ہے جو ذہن میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے۔ البتہ جو لوگ موڑ دیتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے کہ کوئی تم نے گناہ کا کام کیا ہے یا کوئی بہت غلط ممانعت والی چیز کر دی، ایسا بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور جو لوگ نہیں موڑتے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جانماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی شیطان اور جنات آ کر کے اس پہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور اگر بات ایسی ہی ہوتی تو پھر پورے مسجد کا جانماز سمیٹنا پڑتا نا۔ جو قالین بچھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، جو جانماز بچھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ تمام کو کا کونا موڑنا ضروری تھا۔ شیطان کو اگر نماز پڑھنا ہوگا نعوذ باللہ تو وہ جانماز کیوں ڈھونڈے گا؟ کہیں پڑھ لے گا بھائی۔ تو یہ سب ایک غلط رسم و رواج ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور بہت سارے خیالات کو اپنے ذہن کے اندر پال لیتے ہیں، اور یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ دین کا علم کسی دیندار عالم دین سے نہیں پوچھتے، جو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کسی کی زبان سے سن لیا، کسی نے کہہ دیا، بڑے پرانے لوگوں نے کہہ دیا، بس اسی بات کو مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کسی عالم دین سے تحقیق کرنے کی، اس سوال کو پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جہالت میں زندگی گزارتے ہیں اور جہالت پہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سارے مسئلے کو لوگ اتنا زیادہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، تھوپ لیتے ہیں، جس کا دین میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں سے ایسے رکے ہوئے ہیں جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہو، جبکہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی کام ہو آپ عالم دین سے پوچھئے، جو قرآن حدیث کا علم صحیح طور پر رکھتے ہو، حالات کو پہچانتے ہو، ایسے عالم دین سے آپ مسائل کو پوچھئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب مل جائے گا۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔